دوستوں، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے والے ہیں جس کا نام ہے ایک نیکی کام آ گئی۔ یہ واقعہ ایک غریب آدمی اور اس کی بوڑھی ماں کے حج پر جانے کا ہے۔ کس طرح ایک غریب عورت کعبہ شریف پہنچی، آئیے سنتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن ایک پیارا سا کمنٹ اپنی ماں کے لیے کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ کہانی بندہ محمد بشیر کی ہے، جسے اور بھی کئی طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ نائب قاصد تھا، پوسٹلس سروس کے چیئرمین کے دفتر پر کام کرتا تھا۔ وہ صاحب کی فائلیں آفس لے کر جاتا، فائلیں وہاں سے اکاؤنٹ سے برانچ جاتی تھی، اور پھر ان فائلوں کو واپس جنرل آفس لانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ بندہ محمد بشیر کی ذمہ داریاں یہیں تک محدود نہیں تھی، بلکہ گرمیوں میں صاحب کے آنے سے پہلے اے سی آن کرنا اور سردیوں میں ہیٹر جلا کر دفتر گرم کرنا، میز کی صفائی، ڈسٹ بن کلین کرنا، باتھ روم میں تولیہ، صابن، ٹیشو پیپر، ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش رکھنا، صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولنا، ڈگی سے بریف کیس نکالنا، مہمانوں کا انتظام، چائے پانی کا بندوبست، ٹفن باکس کھول کر لنچ لگانا، برتن دھونا، صاحب کا کوٹ اتارنا، میٹنگ سے پہلے کوٹ پہنانا، صاحب کا بریف کیس گاڑی تک لانا، صاحب کے لیے دروازے کھولنا، صاحب کے جانے کے بعد دفتر کو اپنی نگرانی میں لاک کروانا، بیگم صاحبہ کی فرمائشیں پوری کرنا، خانسامہ کو سبزی، ترکاری، گوشت اور اناج کی دکانوں تک لے کر جانا، درجی سے کپڑے لانا، بیگم صاحبہ کے جوتے تبدیل کروانا اور دھوبی کے ساتھ حساب کتاب کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 8,000 روپے ملتے ہیں۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل متاعت ہے۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 روپے کے اس کمزور ستون پر کھڑے تھے، اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا تھا۔ وہ نسلوں سے غریب تھا، والد بھی نائب قاصد تھا، اور فوت ہونے سے پہلے اسے بھی نائب قاصد بھرتی کروا گیا۔ تعلیم میں 8ویں پاس تھا، اور یہ تعلیم بھی اس نے ٹھنڈی ننگی زمین پر بیٹھ کر حاصل کی تھی۔ بہنیں شادی شدہ تھی، مگر وہ بھی غریبی میں زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ غربت کی وجہ سے بھاگ گیا۔ وہ آخری بار کراچی میں دیکھا گیا، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ چیئرمین صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ یہ بوسیدہ بدبودار کوارٹر اس کا گھر تھا، لیکن ٹھہریے، کوارٹر کے علاوہ اس کی ایک کائنات تھی۔ یہ کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی، اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاغری کرتا، صبح شام اور رات میں والدہ کی خدمت، یہ اس کی کل زندگی تھی۔ بندہ محمد بشیر نے شادی نہیں کی، اور یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی۔ یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ بندہ محمد بشیر جب ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپ تھپاتی، ہلاتی، لوریاں دیتی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی، میرا محمد بشیر مجھے حج کروائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مکے مدینے لے کر جائے گا۔ بندہ محمد بشیر یہ بات سن سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کروانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا، اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی بہت کم تھی۔ وہ اگر اس کم آمدنی میں شادی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہر ماہ اپنی آمدنی سے 1,500-2,000 روپے بچا لیتا اور ماں کے حج فنڈ میں جمع کرنے لگ جاتا۔ یہ فنڈ چینٹی کی طرح رنگتا رنگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے؟ اللہ نے محمد بشیر کو عاجزی، انکساری کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کرواتا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، بندے کا نام ہے محمد بشیر۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی،
لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام بندہ محمد بشیر رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر خوش تھا۔ وہ درخواستوں میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا اور یوں سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا۔ بندہ محمد بشیر نے بہرحال 2005 میں حج کے پیسے جمع کروا لیے۔ وہ درخواست جمع کروانے گیا تو پتہ چلا کہ ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ نئی قیامت تھی۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا۔ وہ اب اپنے لیے پیسے کہاں سے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ محمد نعیم نائب قاصد تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے دوڑ بھاگ کر کے لاکھ روپے جمع کر لیے۔ اب 1 لاکھ کی کمی تھی۔ نعیم مجبوری کے عالم میں بندہ محمد بشیر کے پاس آ گیا۔ محمد بشیر عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا۔ وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود قرض تلاش کر رہا تھا، جبکہ محمد نعیم اس سے ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے، اور اگر حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی، وہ حج کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ محمد بشیر بری طرح پھنس گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں بشیر نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی اور نعیم کے حوالے کر دی۔ وہ اس کے بعد سیدھا مسجد گیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا باری تعالیٰ، میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید تجھے ہی منظور نہیں تھا، اب تو میری ماں کو صبر دے دے، تو اسے حوصلہ دے۔ وہ اطمینان قلب کی دولت سمیٹ کر گھر واپس آ گیا اور گہری نیند سو گیا۔ بندہ محمد بشیر کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے میں 2 اسٹاف ممبر کو سرکاری اخراجات پر حج پر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ قرآن دازی ہوئی اور بندہ محمد بشیر اور محمد نعیم کے نام ٹکٹ نکل آئے۔ بندہ نعیم کو اسپتال میں اطلاع دی گئی۔ وہ سیدھا دفتر آیا۔ ادھیکش نے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی 10 سال تک ماں کی حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک ساری داستان انہیں سنا دی۔ ادھیکش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا، میری درخواست ہے آپ میری جگہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ مزید موقع دے گا۔ چیئرمین کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ چیئرمین نے منظوری دے دی، اور یوں بندہ محمد بشیر اپنے والدہ کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہو گیا۔ محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت کرتا رہا۔ یہ خدمت دیکھ کر ایک خاندان متاثر ہو گیا اور حج کے دوران ہی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہو گئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مالے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار تھی۔ اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھی، محلے کی لڑکیاں اکٹھا کی اور اپنا بوٹیک بنا لیا۔ بوٹیک کامیاب ہو گیا۔ آج 10 برس بعد بندہ محمد بشیر ہر سال 10 ضرورت مندوں کو حج کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔